بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منٹو ڈرامے کی 21 ایپیسوڈ چل رہی ہے۔ یہاں پہ دکھایا گیا ہے میمل اور اس کا منگیتر بات کر رہے ہوتے ہیں شادی کی، تو وہ کہتا ہے میمل کہتی ہے 1 ماہ بعد شادی کر لیجئے گا، تو وہ کہتا ہے اچھا، اور یونیورسٹی ضرور جانے دیجیے گا، کہتا ہے آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اتنی سی بات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ دکھایا گیا کہ بنیامین بتاتا ہے کہ گواہ کو میں دھمکایا بھی ہے لیکن وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ ٹیچر ہے۔ تو وہ کہتی ہے دھمکانا نہیں ہے، مارنا ہے، میرے بیٹے کی موت پہ سب مریں گے، میں سب سے حساب لوں گی، مجھے چھو کر دیکھو، میں مر چکی ہوں، تم کیسے باپ ہو جو تمہیں ترس ہی نہیں آ رہا، اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ نہیں لوگے؟ یہاں پہ اس کو دکھایا گیا اس کے منگیتر وہ اس کے ماں باپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے 1 مہینہ ٹھہر جائے، میں اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ لوں، کہتا ہے قاتل ہم پکڑیں گے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کو بھیجو 4-6 دن میں، تاکہ 1 مہینے کی تاریخ ڈالیں اور شادی 1 ماہ بعد ہوگی۔ یہاں پہ اس کا باپ کہتا ہے جو کام ہمارا ہے وہ ہمیں ہی کرنے دو، وہ کہتا ہے میں بھی تو کچھ کروں، میرا باپ مرا ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ کر کہتا ہے آپ جیسا حکم کریں گے میں ویسا ہی کروں گا، چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اس کی ماں کو اس کا باپ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ 1 ماہ بعد ہماری شادی ہوگی، کہہ کر چلا جاتا ہے۔ کہتی شادی کی بات سن کر تم خوش نہیں ہوتی؟ کہتی ہاں، 1 مہینے کی تاریخ پڑ گئی ہے، خوش کون ہوگا؟ یہاں پہ وہ پھر میمل کی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کو فرات کا فون آتا ہے میمل کے منگیتر کو، کہتا ہے تم اپنے باپ کو بھول جاؤ، 4-6 دن میں اس نے ویسے بھی مر ہی جانا تھا، اب نہ مرتا تو 2 سال بعد مرتا۔ تو کہتا ہے تم اپنے آپ کو سیو کرو، تم نہیں بچو گے۔ یہاں پہ منٹو اور مس ماریا وہی بات کر رہے ہوتے ہیں میمل کے بارے میں، تو کہتا ہے آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے پیار کر سکتا ہوں؟ کہتی کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ تو وہ پھر ہلکا سا طنزیہ مسکراتا ہے۔ یہاں پہ وہ پھر یہی کہتا ہے، تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں کیا آپ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ فرات کی بہن کمرے میں دیکھ کے آتی ہے کہ فرات نہیں ہے، وہ اپنی ماں کو آ کے بتاتی ہے کہ فرات کمرے میں نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے جانتی ہوں، اس کو میں نے ہی بھیجا ہے، یا حساب دے کر آؤ یا حساب لے کر آؤ۔ یہاں پہ وہ اپنے باپ کو بتانے جانے لگتی ہے۔ یہاں پہ سریا نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، میمل آگے کہتی ہے دیکھیں وہ منٹو سر کے گھر گیا ہے میرا منگیتر، میں نے اسے پوچھا تو وہ کہتا ہے بس ایسے ہی، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ تو اس نے کہا خود سوچو۔ یہاں پہ وہ منٹو کو کہتا ہے کہ آپ میرے باپ کی موت کی گواہی مت دیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کیا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے بس آج اگر میں کچھ کہہ بھی دوں تو برا مت مانیے گا۔ یہاں پہ کہتا ہے آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ تو ایک لڑکی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ تو ایک لڑکی کو کہہ نہیں سکتے کہ محبت کی ہے اس سے، وہ بھی چھپتی پھر رہی ہے، آپ اپنے آپ سے چھپتے پھر رہے ہیں، آپ کیا میرے باپ کے حق میں گواہی دیں گے؟ تو یہاں پہ وہ چلا جاتا ہے، کہہ کے اس کو کہتی سی آف تو کر کے آؤ۔ وہ منٹو پیچھے جاتا ہے تو وہ باہر فرات بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے واہ یہاں پہ تو سین لگا ہوا ہے، گواہ بھی یہی ہیں، مدعی بھی یہی ہیں، سب کو یہاں پہ ہی مارنا پڑے گا۔ تو منٹو کہتا ہے ہمت ہے تو مجھ پر گولی چلا۔ تو کہتا ہے ہاں ہمت ہے، تو مجھے روکے گا؟ وہ اس کو کہتا ہے تو اپنی محبوبہ کی باہوں میں جا اور اس کو گانے سنا۔ کہتا ہے منٹو سر آپ اندر جائیں۔ تو وہ کہتا ہے فرات کہتا ہے جانے کون دے گا؟ یہاں پہ منٹو آگے کہتا ہے نہیں نہیں مجھ پر گولی چلا۔ مس ماریا کہتی ہے ہاتھ سے لڑ، بندوقوں سے نہیں، مرد کا بچہ ہے تو۔ منٹو کہتا ہے یہاں گولی چلا میرے اوپر، تو اتنے میں وہ فرات گولی چلا دیتا ہے، منٹو سر کو گولی لگ جاتی ہے۔ مس ماریا اور حضرت اس کو لے کر آتے ہیں ہاسپٹل اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور وہ پوچھتی ہے آپ کون ہیں۔ یہاں پہ سریا کو دکھایا گیا ہے، میمل آ کر بتاتی ہے کہ منٹو سر کو گولی لگی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے بچ گیا ہے؟ کہتی پتہ نہیں، ابھی تو صرف یہی پتہ چلا ہے کہ گولی لگی ہے۔ کہتی ہے چلو تم جاؤ اس پہ پڑھ کر کچھ پھونکنا، وہ زندہ ہو جائے گا، سنا ہے محبت کرنے والے کچھ پڑھ کر پھونک دیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ جانے لگتی ہے اپنی ماں کو بتا کے کہ میں جا رہی ہوں، منٹو سر کو گولی لگ گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اپنے باپ کو بتاؤ، کہتی باپ کا ٹیچر نہیں ہے وہ میرا ٹیچر ہے، یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی اس کی ماں کہتی ہے بیچارہ منٹو۔ یہاں پہ منٹو کو دکھایا گیا ہے ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے، تو ماریا کہہ رہی ہوتی ہے یہ بچ تو جائیں گے، کہتا ہے میمل آ رہی ہے ضرور بچ جائیں گے۔
یہاں پہ اس کا باپ بنیامین کو فون کر کے کہتا ہے تیرے بیٹے نے جو حرکت کی ہے اچھی نہیں ہے، اب 3 گولیاں اس کو لگیں گی تو حساب مت مانگنا۔ تو وہ کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں پہ اس کی بیوی ختیجہ اس کا فون چھین کر کہتی ہے تمہارا پورا خاندان میں مار دوں گی۔ وہ کہتا ہے ختیجہ میں عورتوں سے بات نہیں کرتا، اپنے مرد کو فون دے۔ تو وہ کہتی ہے مرد سارے مر گئے ہیں ہمارے گھر کے۔ یہاں پہ اس کو غصہ آتا ہے اور یہاں پہ اس کو پھر اپنے خامد کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے بنیامین بن کر نہیں دکھایا۔ یہاں پہ وہ دونوں کافی کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتی میں کافی منگواتی ہوں، کہتا ہے نہیں کافی آنے والی ہے، میں نے منگوا لی ہے، تو آپ اتنی پراسرار کیوں ہیں؟ وہ کہتی ہے تم اتنے پراسرار کیوں ہو؟ یہاں پہ وہ تیل لگا رہی ہوتی ہے اپنے بھتیجے کے، اس کی ماں آتی ہے اس کو کہتی ہے کہ میں نے ہی بھیجا ہے میمل کو۔ کہتی ہے کچھ لڑکیوں کے ہاتھوں میں جادو ہوتا ہے، وہ ہاتھ لگاتی ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے انسان۔ یہاں پہ اس کا بیٹا اس کو ماں کہہ کر پکارتا ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہے، بھاگ کر آ کر اس کو گلے لگاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے میمل کہ یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ان کو 15 منٹ بعد آ کے پھر دیکھوں گا، اب تک تو ہوش آ جانا چاہیے۔ وہ رو کر کہتی ہے میں آ گئی ہوں، آپ کے پاس ہوں۔ ناظرین یہ تھا آج کا ایپیسوڈ منٹو، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔